بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جانو نے ادھر باندھ کے رکھا ہوا ہے ہم کو، وہی لایا تھا ہم کو ادھر نوکری کے واسطے۔ ابھی ہم کو ڈراتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ نوکری چھوڑے گا تو قتل کر دے گا۔ میری حالت بہت ابتر تھی اور وہ مسلسل بولنے پر مجبور کر رہا تھا مجھے۔ آدمی وہ بھی کوئی دکھوں کا مارا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی باتوں سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس ماحول میں خوش نہیں ہے۔ کسی بڑی مجبوری نے اسے ظہیر احمد کے کھونٹے سے باندھ رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ جانو اسے وہاں گھیر لایا تھا۔ یہ بات کسی حد تک درست تھی۔ اسے پرکھنے کے لیے کوئی پیمانہ، کوئی کسوٹی تو تھی نہیں میرے پاس۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے شرافت علی کی کوٹھی پر ہی لے جا رہا تھا یا کسی اور دلدل میں پھینکنے جا رہا تھا۔ کیا پتا اسے میری حالت کا بھی اندازہ تھا یا نہیں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ میری باتوں، میری آواز سے یہی معلوم کرنا چاہتا ہو کہ مجھ میں وہ پستول بھی زیادہ دیر تک اس پر سیدھا کیے رہنے کی طاقت ہے یا نہیں۔ اس نے بس چند لمحے ہی مجھے دیکھا تھا اور کسی اس جیسے آدمی کے لیے میرا چہرہ خون سے رنگین ہونے کے باوجود یہ فیصلہ کرنا مشکل ہی تھا کہ وہ خون میرے اپنے زخموں سے بہہ بہہ کر آیا تھا یا کسی اور کے لہو کی داریں مجھے غسل دے گئی تھیں۔ وہ میری آواز کی نکاہت سے ہی کچھ اندازہ کر سکتا تھا۔ اس کے لیے یہی ایک ہی طریقہ تھا کہ مجھے مسلسل بولتے رہنے پر مجبور کیے جائے، اور وہ ایسا ہی کر بھی رہا تھا۔ میں بھی اس بات کو اچھی طرح جانتا تھا اور اپنی تمام تر توانائی صرف کر کے اپنی آواز کی گان گرج کو برقرار رکھے ہوئے تھا۔ نام کیا ہے یار تیرا؟ تو آدمی کوئی مجھے بہت ہی دکھوں کا مارا لگتا ہے، بڑا درد ہے تیرے لہجے میں۔ ہاں جی، بچپن سے اب تک سکھ کا کوئی سانس نہیں لے سکا ہوں۔ سلامو نام ہے میرا۔ ویسے میری ماں باپ نے تو سلمان نام رکھا تھا جی، پر ہمارے ادھر اصل نام سے کوئی کسی کو نہیں بلاتا۔ میرا نام بھی انہوں نے سلمان سے سلامو کر دیا، جیسے وہ جان محمد جانو ہو گیا ہے۔ یہ جانو تیرا رشتہ دار ہے کوئی؟ کیا رشتہ ہے اس سے تیرا؟ اس کی بہن ہے جی میرے گھر میں، بڑی نیک بی بی ہے جی وہ۔ ماں باپ بھی اس کے بہت نیک ہیں۔ یہ پتہ نہیں ایسا کیسے نکل گیا ہے، گھر میں کوئی راضی نہیں ہے جی اس سے۔ مگر تم کیسے آ پھنسے اس کے ساتھ، جبکہ تم یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ٹھیک آدمی نہیں ہے؟ بس جی کیا بتاؤں، قسمت کی خرابی تھی، میری نوکری چھوٹ گئی صاحب۔ میں پہلے ٹرک چلایا کرتا تھا، بجری کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، مالک نے اس بات پر چھٹی کر دی میری۔ حالانکہ نقصان اتنا نہیں ہوا تھا اس کا، پھر میں بیکار پھر رہا تھا بہت دن تک۔ میری بیکاری سے تنگ آ کر گھر والی نے اس کو بولا کہ مجھے نوکری سے لگوا دے کسی جگہ۔ بس جی اس نے ادھر ظہیر صاحب کے پاس ڈرائیور لگا دیا مجھے۔ ان کالے دھندوں کا پتہ چلا تو میں نے نوکری چھوڑنے کا بولا۔ اس پر اس کتے جانو نے بالکل طوطے کی مافک آنکھیں پھیر لیں، بولنے لگا نوکری چھوڑے گا تو جان سے مار دوں گا، بھلے اپنی بہن کو زندگی بھر بٹھا کے کھلانا پڑے۔ ایسا کیوں کرتا ہے وہ؟ تجھے زبردستی کیوں باندھا ہے اس نے؟ چھوڑنے کیوں نہیں دیتا یہ نوکری؟ وہ صاحب جی پہلے تو بولتا تھا میری بات کھل جائے گی ایسا کرنے سے، میں پھر بھی نہیں مانا تو بولنے لگا کہ راج پتہ چل گئے ہیں تجھ کو، تو ادھر سے نوکری چھوڑے گا تو ادھر کا سارا پول ٹپی کھول دے گا، بس اس واسطے وہ جانے نہیں دیتے ہیں مجھے۔ ایک بار میں گیا تھا 3 دن تک تو یہ کتا جانو پکڑ کے لے آیا، مجھے باندھ کے اتنا مارا تھا کہ مہینے بھر تک بستر میں پڑا روتا رہا۔ آج میرا دل بہت خوش ہے صاحب، آج بدلہ لیا ہے آپ نے ان سے۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب تم مجھے چھوڑ کر واپس جاؤ گے تو وہ لوگ تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ مجھے کیوں لے گئے تھے؟ ممکن ہے وہ تمہارے ساتھ پھر کوئی زیادتی کریں۔ وہ جی میں آپ کو خود تو لے کے نہیں آیا ہوں، آپ پستول دکھا کے لے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے یار، اب تو چپ ہو جا اور مجھے جلدی سے پہنچا دے شرافت علی کی کوٹھی پر۔ میرے لیے اب مزید بولنا مشکل ہو رہا تھا، سر میں بری طرح ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، نکاہت بڑھتی جا رہی تھی، اور میں اس پر اپنی یہ کمزوری ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ وہ خود کو ایک نہایت نیک تینت اور مظلوم آدمی ثابت کرنے پر تلا ہوا تھا، لیکن میں اس پر اعتبار کر کے اپنی باغیں اس کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا تھا۔ جن
جن لوگوں کے درمیان سے میں نے اسے اٹھایا تھا وہ میرے لیے کسی طرح بھی قابل اعتبار نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے مجھے دھوکے سے قابو کر کے موت کی دہلیز تک پہنچا دیا تھا، لیکن ابھی اس دنیا میں میرے حصے کے بہت سے دکھ باقی تھے، ابھی میرے نام کا پتہ نہیں گر سکا تھا، اسی لیے میں بے شمار زخموں کو اپنے تن پر سجا کے اس قبر سے نکل بھاگا تھا جو انہوں نے میرے لیے نہ جانے کب سے تیار کر رکھی تھی۔ میری یہ خم پارہ تقدیر میرے ساتھ خوب آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، کیسے کیسے مرحلوں سے گزارتی آ رہی تھی، وہ مجھے میری حیات کے سارے تار پور بکھیر کے رکھ دیے۔ اس نے ایسی بھول بھلیوں میں بٹکا دیا تھا، اس نے مجھے کہ وہاں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی سجائی نہیں دیتا تھا۔ جس راہ پر قدم دھرتا تھا کوئی سیاد ہم رنگ زمین جال لیے بیٹھا مل جاتا تھا۔ بھاگتے بھاگتے پاؤں زخمی کر لیے تھے میں نے، اور یہ ستم ظریف تقدیر مسکرا مسکرا کر میرا تماشا کرتی رہی تھی۔ کار کے بریکوں کے چرچرانے کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میری آنکھ کے سامنے ایک بالا و بلند خوبصورت کوٹھی حائل ہو گئی۔ سلامو نے کار اس کوٹھی کے گیٹ کے سامنے روک دی تھی۔ گیٹ کے ساتھ پیتل کی ایک تختی نصب تھی جس پر کار کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جلی حروف میں شرافت علی کا نام لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی جہاں اس نے مجھے ٹھہرایا تھا، یہ اس کی اپنی اقامت گاہ تھی۔ میں نے سلامو سے کہا، نیچے اتر کے دربان سے معلوم کرو شرافت علی گھر واپس پہنچ گیا ہے یا نہیں۔ بہت اچھا صاحب، ابھی پتہ کرتا ہوں۔ میں وہ دروازہ کھول کر گاڑی سے اتر گیا۔ اس اثناء میں شاید کار کی ہیڈ لائٹس دیکھ کر دربان آنے والی کار کی شناخت کے لیے بغلی دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا تھا۔ سلامو کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ سلامو نے اس کے قریب جا کر اس سے کچھ پوچھا تھا مگر اس کی آواز مجھ تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ جواب میں دربان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہا۔ میں نے اس کے اندازے سے ہی سمجھ لیا کہ شرافت علی وہاں نہیں پہنچا ہے۔ ابھی سلامو نے واپس آ کر بھی یہی بتایا، مجھے وہ گھر پر نہیں ہے صاحب، اس سے پوچھو اسے اس بنگلے کا فون نمبر معلوم ہے جہاں اس کے کچھ مہمان آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سلامو نے وہیں کھڑے کھڑے میرا سوال اونچی آواز میں دربان تک پہنچا دیا۔ دربان کوئی بہت ہی اطاعت گزار قسم کا آدمی تھا۔ وہ باہر نکل کر ہمارے قریب آتے ہوئے بولا، وہ تو جی مس صاحب کو پتا ہوگا، آپ بولے تو ہم اس کو فون کر کے پتہ کر لے۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے قریب بلا کر کہا، مس صاحب کو فون کر کے کہو کوئی ایسا آدمی میرے ساتھ کر دے جو ہمیں اس بنگلے تک پہنچا دے۔ اس نے قریب آ کر مجھے دیکھا تو ایک دم گھبرا گیا۔ ارے صاحب، آپ تو بہت زخمی معلوم ہوتا ہے۔ ہاں یار، میری حالت ٹھیک نہیں ہے، میں جلد از جلد پہنچنا چاہتا ہوں اس بنگلے پر، مگر آپ کو تو اسپتال جانا چاہیے صاحب، آپ ادھر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ شرافت علی مجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوگا کہیں۔ دراصل میں اس کا وہی مہمان ہوں جسے اس نے اس بنگلے میں ٹھہرایا ہوا ہے۔ نکاحت کے سبب میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی اور اب مجھے اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا بہت ہی دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے اب تک کس طرح خود کو سنبھالے رکھا تھا یہ مجھے خود معلوم نہیں تھا۔ شاید وہ انسانی فطرت تھی جو مجھے اب تک سہارا دیے ہوئے تھی۔ اپنے آپ کو خطرات میں گرا دیکھ کر آدمی میں کچھ غیر معمولی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب تک اسے خطرے کی حدود سے نکل آنے کا احساس نہیں ہو جاتا وہ اسے سہارا دیے رہتی ہے۔ میرے ساتھ بھی اس وقت ایسا ہی ہوا تھا۔ جب میں سلامو کے ساتھ تنہا تھا تو کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالے بیٹھا رہا تھا، لیکن شرافت علی کے دربان کو سامنے پاتے ہی میری ہمت جواب دے گئی تھی۔ میں اس سے بات کرتے کرتے ہی تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ میرے ذہن اندھیرے کی چادر دبیز ہوتی چلی گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ میرے چاروں طرف کچھ لوگ کھڑے تھے جن کی شکلیں اتنی دھندلی تھیں کہ میرے لیے انہیں پہچاننا تقریباً ناممکن تھا۔ میرے کانوں میں ان کے بولنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کئی افراد کہیں دور کھڑے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھ پیروں کو حرکت دینا چاہا مگر میں اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یوں لگتا تھا جیسے میرے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑے ہوئے ہوں۔ میں نے آنکھیں بار بار پٹپٹا کر آنکھوں کے آگے چھائی ہوئی دھند دور کرنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی مجھے خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ البتہ میری اس حرکت سے اتنا ضرور ہوا کہ ایک دم کئی چہرے میرے بہت قریب آ گئے۔ میرے کانوں نے کسی کی دبی دبی آواز سنی، ہوش آ رہا ہے اسے اب، ہاں آپ لوگ سامنے سے ہٹ جائیں اور جب تک یہ
کہ پوری طرح ہوش میں نہ آ جائے، کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کرے اور کوئی ایسا سوال نہ کیا جائے جس کے جواب کے لیے اسے دماغ پر زور ڈالنا پڑے۔ ان کی باتیں دھیرے دھیرے میری سمجھ میں آتی جا رہی تھی، میری آنکھوں کے سامنے سے دھند بھی چھٹنے لگی تھی، آہستہ آہستہ وہاں موجود چیزیں مجھے نظر آنے لگی تھی، میرا ذہن بیدار ہو کر اپنے ارد گرد کے ماحول کو اچھی طرح سمجھنے لگا تھا۔ میں نے گردن کو آہستہ آہستہ دائیں جانب گھمایا۔ سب سے پہلے میں نے جسے پہچانا وہ لیزی تھی، بنی اسرائیل کا وہ حسین و جمیل فتنہ جسے میں سان فرانسسکو سے اپنے ساتھ لگا کر لایا تھا اور جو مجھے اپنی زلف گرا گیر میں اسیر رکھنے کے لیے اپنے ناز و انداز کا سارا ذخیرہ مجھ پر خالی کیے دے رہی تھی۔ مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر وہ آگے بڑھ کر میرے قریب آ گئی۔ میں اسے صرف دیکھ ہی رہا تھا۔ چند لمحے اس کے سراپا کا جائزہ لینے کے بعد میں نے اس کی طرف سے نظریں ہٹا لیں اور سر اوپر اٹھا کے اپنے سرانے دیکھنے لگا۔ وہاں شرافت علی کھڑا تھا، اس کی آنکھیں مجھ پر ہی لگی ہوئی تھیں اور ہونٹ یوں کپکپا رہے تھے جیسے وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا۔ کوئی آواز اس کے حلق سے کسی طرح آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ اس طرح اوپر دیکھنے سے میرے سر میں دمک ہونے لگی اور آنکھیں میری درد کر اٹھیں۔ چنانچہ میں نے نظریں جھکا لیں اور ایک بار پھر لیزی کو دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے آگے جھک کر بولی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے جناب علی؟ کیسا محسوس کر رہے ہیں اب آپ؟ یہ بات ابھی تک میری سمجھ میں نہ آ سکی تھی کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے اور میں اس طرح کیوں پڑا ہوا ہوں۔ میرے ہاتھ پیروں کو انہوں نے اس طرح کیوں جکڑ رکھا ہے کہ میں انہیں حرکت تک نہیں دے سکتا؟ لیزی کے سوال کرنے پر میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے لیزی؟ سوال کرتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ میری آواز بہت کمزور ہے۔ ایسا ہی معلوم ہوتا تھا جیسے میں کسی گہرے کنویں کے اندر سے بول رہا ہوں۔ لیزی نے مجھے تسلی دینے کے انداز میں کہا، کچھ نہیں جناب علی، وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہاں سڑک پر بہت معمولی سی چوٹیں آئی ہیں، آپ کو ڈاکٹر نے دوا لگا دی ہے اور آرام کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اب آپ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کریں، دماغ پر زور نہ ڈالیں۔ اس نے اپنے ہاتھ سے میری آنکھیں بند کر دیں۔ سر میں درد کی لہریں اٹھ کر مجھے بے چین کیے دے رہی تھیں۔ میں نے یہ یاد کرنے کی کوشش کی کہ وہ لیزی جس ایکسیڈنٹ کا ذکر کر رہی تھی وہ کب اور کہاں ہوا تھا، لیکن دماغ میں ہلکا سا زور دیتے ہی مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں۔ لیزی نے میرے چہرے سے شاید میرے درد کا اندازہ کر لیا تھا۔ بولی، کیا بات ہے جناب علی؟ آپ تھکان زیادہ محسوس کر رہے ہیں کیا؟ میرے سر میں بہت شدید درد ہے، سر پھٹا جا رہا ہے۔ میرے منہ سے بمشکل آواز نکلی، آپ اپنے دماغ پر بالکل زور نہ دیں جناب علی، بس آرام سے لیٹے رہیں، کچھ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ٹھہرے، میں انہیں انجیکشن دے دیتا ہوں تاکہ یہ آرام سے سوتے رہیں۔ میرے بائیں طرف سے ایک مردانہ آواز ابھری۔ میں نے ادھر نظریں گھما کر دیکھا، وہ کوئی ڈاکٹر تھا۔ اس نے اپنا بریف کیس کھول کر سرنج نکالی اور اسے بھرنے لگا۔ میں نے نظریں گھما کر لیزی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ پیار سے بولی، آپ کو آرام کی ضرورت ہے جناب علی، سر میں کچھ زیادہ چوٹیں آ گئی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو درد ہو رہا ہے، زور ڈالنے سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ ڈاکٹر کا خیال ہے کہ انجیکشن کے بعد آپ سکون سے سوتے رہیں گے۔ ڈاکٹر نے اسی دوران میرے بازو میں سوئی اتار دی۔ اس نے ایک بار پھر اپنا نرم و نازک ہاتھ میری آنکھوں پر رکھ دیا۔ اب آپ سکون سے سو جائیں، آنکھیں بند رکھیں اور بند ہی رہنے دیں بالکل۔ وہ اگر ایسا نہ بھی کرتی تب بھی میرے لیے اب آنکھیں کھلی رکھنا ممکن نہ ہوتا، کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں بند رکھنے کا مناسب بندوبست کر دیا تھا۔ جلد ہی مجھ پر نیند کا غلبہ ہونے لگا اور چند ساعت بعد ہی میں پھر اپنے گرد و پیش سے غافل ہو گیا۔ بڑا ہی درندہ صفت تھا وہ جانور، اس بے دردی سے کوٹا تھا اس نے مجھے جیسے میں آدمی نہیں، کوئی سرکشی پر اترا ہوا جانور ہوں۔ میرا سارا بدن اس طرح کچلا گیا تھا جیسے میرے اوپر سے روڈ رولر گزار دیا گیا ہو۔ دوسرے ہفتے میں اس قابل ہو سکا تھا کہ اپنی پشت کو آرام پہنچانے کے لیے اٹھ کر بیٹھ سکوں اور لوگوں سے بات چیت کر کے دل بہلا سکوں۔ اپنا شرافت علی نے میرے علاج اور میری ضروریات کا اس طرح خیال رکھا تھا جیسے میں اس کا بھائی ہوں۔ وہ ہر روز اپنا خاصا وقت میرے ساتھ گزارتا تھا۔ لیزی نے بھی اس موقع پر میری دیکھ بھال اور تیمارداری میں کوئی کمی نہیں کی تھی۔ اس نے صحیح معنوں میں ایک وفا شعار اور شوہر پرست پاکستانی بیوی کا کردار ادا
کیا تھا۔ اس کی یہ خدمت گزاری دیکھ کر کوئی شبہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ امریکہ جیسے مادر پدر آزاد معاشرے کی پروردہ ہے، یہودی لڑکی ہے اور بڑے ہی خوفناک منصوبوں کے ساتھ مجھ سے ٹانک دی گئی ہے۔ مجھے خود بھی کبھی کبھی یہ خیال ستانے لگتا تھا کہ کہیں گریگری نے مجھ سے اس کے بارے میں جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن اس کے جھوٹ بولنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میرے دوسری طرف آرتھر فینلی کا دوہرا کردار بھی میرے دل و دماغ کو بھٹکنے سے باز رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے جس انداز سے ملا تھا اور جیسے انکشاف اس کے بارے میں ہوئے تھے، مجھ پر ان کے پیش نظر گریگری کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ڈھونڈ سکا تھا۔ 13ویں دن میری حالت بہت بہتر ہو چکی تھی۔ اس روز میں نے صبح ناشتہ لیزی کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر کیا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ اسی وقت شرافت علی بھی آ گیا۔ مجھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ خدا کا شکر ہے جیلانی کہ آج میں تمہیں بہت بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ میں تمہارا مشکور ہوں دوست، تم نے بھائیوں کی طرح خیال رکھا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو اس اتنے بڑے شہر میں لیزی کے سوا میرا تو کوئی ایسا ہمدرد بھی نہیں تھا جو مجھے اپنی چھات کا سایہ بھی فراہم کرتا۔ اور یہ وفا پیشہ خلوص و محبت کی مورت لیزی تنہا اس دیار غیر میں میرے لیے کیا کر سکتی تھی؟ اوہ نہیں یار، اس طرح نہیں سوچا کرتے۔ مجھے تو افسوس اس بات کا ہے کہ میں اپنا فرض پوری طرح ادا نہیں کر سکا۔ وہ کمینہ ظہیر احمد مجھے دھوکہ دے کر تمہیں اپنے ساتھ باندھ لے گیا۔ مجھے ایسی غفلت نہیں برتنا چاہیے تھی۔ میں اگر تمہیں تنہا چھوڑ کر نہ جاتا تو وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتا۔ کامیاب تو وہ یوں بھی نہیں ہو سکتا تھا اگر مجھے اس کے ارادے کی ذرا بھی بھنک مل جاتی۔ اب اتنا بھی بے جان مٹی کا مادو نہیں تھا میں کہ وہ مجھے آسانی سے اٹھا کر لے جاتے۔ بس دھوکہ ہی کھا گیا تھا میں بھی۔ مگر ہوا کیا تھا؟ کیا تمہاری اس سے کوئی پرانی دشمنی تھی؟ نہیں یار، دشمنی اس سے تو میری کیا ہوتی، وہ ڈاکٹر دومن اور عالیہ ہی کا معاملہ تھا۔ ان لوگوں نے میرے یار اسلم آبی کو باندھ لیا تھا۔ اس کے ذریعے میں نے اسے وہ سارے واقعات تفصیل سے سنا دیے جو کراچی میں میرے اور آبی کے ساتھ پیش آئے تھے اور جس کے نتیجے میں آبی کو اپنی آنکھوں سے محروم ہونا پڑا تھا۔ ہاں یہ ساری باتیں تو مجھے بھی معلوم ہے۔ تم نے اس کا انتقام بھی تو بے حد خوفناک طریقے پر لیا تھا ان سے، مگر ان واقعات سے ظہیر احمد کا کیا تعلق تھا؟ اسے تو ڈاکٹر دومن نے اس کی خدمات کا معاوضہ اس سے کہیں زیادہ دیا تھا جو ان کے درمیان طے ہوا تھا۔ اور پھر جب تمہارے ڈاکٹر سے دوستی ہو چکی ہے تو اب پرانی باتیں دہرانے سے کیا فائدہ؟ مجھے بھی اسی بات پر حیرانی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ میں اس واقعے کو بھول چکا ہوں، وہ بھی اس کا ذکر نہ کرے، لیکن اس کے سر پر تو انتقام کا بھوت سوار تھا۔ وہ کہتا تھا میں نے آبی کو اس کی قید سے رہائی دلانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے دھوکے سے بے ہوش کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ ہاں میں جانتا ہوں اسے ایسا ہی کمینہ ہے وہ کتے کا بچہ۔ اگر کسی وقت کسی سے انجانے میں بھی اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اسے بھولتا نہیں ہے وہ، اور موقع ملتے ہی اس کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے میرے کہ اس روز مجھے بیرے کے ذریعے ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بلانے والا اسی کا آدمی تھا۔ اس نے اس طرح مجھے وہاں سے ہٹا کے تم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع نکالا تھا۔ اچھا تو کیا ہوٹل میں واپس جانے کے بعد وہ تمہیں نہیں مل سکا تھا جس نے بیرے کے ذریعے تمہیں ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں بلایا تھا؟ نہیں، میں جب ڈائننگ ہال میں پہنچا تو بلانے والا وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ بیرا بھی بیچارہ بہت پریشان ہوا تھا۔ اس نے ہوٹل کے مختلف حصوں میں اسے کافی دیر تک تلاش کیا تھا مگر وہ اسے کہیں نہ مل سکا۔ بیرا بے حد شرمندہ تھا اور بار بار مجھ سے معذرت کر رہا تھا۔ میں خود بھی الجھن کا شکار ہو گیا تھا کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے اس طرح بلایا مجھے اور پھر خود غائب ہو گیا۔ واپسی میں جب تم مجھے نہیں ملے تو میں نے کچھ دیر تمہارا انتظار کیا۔ خیال میرا یہی تھا کہ شاید تم کسی ضرورت سے ادھر ادھر کہیں چلے گئے ہو اور جلد ہی واپس آ جاؤ گے، لیکن جب تم کافی دیر تک واپس نہ آئے تو میں نے خود ہوٹل کے آس پاس تمہیں تلاش کیا۔ کچھ لوگوں سے تمہارا حلیہ بتا کر معلوم بھی کیا مگر کوئی تمہارے بارے میں کچھ بھی نہ بتا سکا۔
میں سمجھا شاید تمہیں وہ شخص ہوٹل سے باہر کہیں نظر آ گیا تھا جسے تلاش کرنے ہم دونوں نکلے تھے اور تم اس کے پیچھے لگ گئے ہو۔ چنانچہ میں واپس آ گیا اور یہاں بیٹھ کر تمہارا انتظار کرنے لگا۔ تمہاری واپسی جس طرح ہوئی تھی اس نے تو مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رکھا تھا۔ اب تمہاری زبانی صحیح حالات کا علم ہوا تو یہ اندازہ ہوا کہ انہوں نے میرے ساتھ چال چلی تھی۔ وہ بلاوا دراصل مجھے تم سے الگ کرنے کا بہانہ تھا۔ ہاں ایسا ہی ہوگا شاید۔ پھر بھی اگر وہ جانو مجھے پیچھے سے دھکا دے کر اچانک کار میں گرا نہ دیتا تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے کبھی بھی۔ بس کچھ وقت ہی ساتھ دے گیا تھا ان کا۔ وہ جناب علی میرے لیے بھی یہی بات حیرانی کا باعث بنی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر سان فرانسسکو میں آپ کو بڑے بڑے خوفناک لوگوں سے مقابلہ کر کے انہیں زیر کرتے دیکھا تھا، پھر وہ آپ کو کیسے اپنے شکنجے میں جکڑنے میں کامیاب ہو گئے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میری۔ ہاں لیزی، آدمی سامنے کھڑے دشمن سے آسانی کے ساتھ مار نہیں کھا سکتا۔ سامنے سے آ کر گلے میں پھندا ڈالنا چاہے کوئی تو ایک بچہ بھی مزاحمت تو کرتا ہی ہے نا، لیکن فریب کی آندھی آدمی کے پیروں سے زمین نکال دیتی ہے۔ مزاحمت یا مقابلہ کی نوبت ہی نہیں آتی اور دشمن اپنی عیاری پر بغلیں بجانا شروع کر دیتا ہے۔ چلیں اب خاک ڈالیں ان پر، آئندہ جب تک یہاں کراچی میں ہیں ہوشیار رہیں ان سے۔ خاک تو میں اب بھی ان کی قبروں پر ڈالوں گا لیزی بیگم، بس جان پکڑ لینے دو مجھے ذرا۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب علی، مگر اس طرح تو آپ اس قصے میں الجھ کر رہ جائیں گے۔ بات بڑھ گئی تو پھر بڑھتی ہی چلی جائے گی، جبکہ آپ جلد سے جلد لاہور پہنچ کر اپنی ماں جی سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ یہ تم نے بہت اچھی بات یاد دلا دی ہے اس گھڑی۔ میں نے تو ادھر ماں جی سے فون پر بات کرنی تھی اس رات۔ میں حیدر کو کہہ دیا تھا کہ وہ ماں جی کو بتا دے کہ میں صبح ان سے بات کروں گا فون پر۔ اس سور کے پتر ظہیر احمد نے مجھے اس کا بھی موقع نہیں دیا۔ کیا سوچتی ہوگی ماں جی، کیسا جھوٹا پتر پیدا کیا ہے اس نے، جس کے قول و فعل کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ گھڑی میں کچھ کہتا ہے اور گھڑی میں کچھ، نہ اس کی زبان ٹکتی ہے ایک جگہ، نہ پاؤں ہی جمتے ہیں کہیں۔ لیکن اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ حالات ہی آپ کو ایسے پیش آتے رہتے ہیں۔ چلیں اب بات کر لیں ان سے۔ ہاں لاؤ ذرا فون میرے پاس لے آؤ، میں انہیں تسلی تو دے ہی دوں۔ کچھ پتہ نہیں کیا حال ہوگا ان کا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، تم ماں جی سے بات کر کے انہیں سمجھا دو کہ فی الحال تمہارا لاہور آنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا لگ رہا ہے مجھے جیسے ابھی کچھ دنوں تک تمہارا کراچی سے نکلنا نہیں ہو سکے گا۔ معاملات الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ شرافت علی بولا۔ وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا یہ میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اسے ان ہیروں کی فکر لاحق تھی۔ وہ جب تک مل نہیں جاتے وہ میری جان چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہو سکتا تھا۔ نہ جانے اس نے کن کن لوگوں سے ان ہیروں کے سودے کی بات کی تھی۔ وہ لوگ اب اس کی جان کھا رہے ہوں گے، اور یہاں حال یہ تھا کہ ابھی تک یہی پتہ نہیں چل سکا تھا کہ وہ ہیرے کہاں اور انہیں میرے پاس سے اڑا لے جانے والا شخص کون ہے۔ میرے بغیر یہ معاملہ حل کرنا اس کے لیے آسان ثابت نہیں ہوتا تھا، اور مجھے اس رذیل ظہیر احمد نے 13 دن سے بستر پر لٹا دیا تھا، اور ابھی مجھے مکمل طور پر صحت یاب ہونے کے لیے کم از کم ہفتہ اور درکار تھا۔ لیزی نے فون لا کر میرے سامنے ایک سٹول پر رکھ دیا۔ میں نے بے تابی سے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کر دیے۔ دوسری ہی گھنٹی پر دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ اس بار خود ماں جی نے ریسیور اٹھایا تھا۔ ان کی آواز سنتے ہی میرے دل کا عجیب حال ہو گیا تھا۔ ماتھے پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے ابھرنے لگے تھے اور دل میرا پینڈولم کی طرح ہلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی آواز کو برانے سے روکنے کے لیے کوشش کی تھی، اس کے باوجود میں جب بولا تو یوں لگتا تھا جیسے میں چیخ مار کے رو پڑوں گا۔ میں نے رو دینے کے انداز میں کہا تھا، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ وعلیکم السلام، پتر کون ہے تو؟ میں تینوں پہچانی نہیں۔ یہ میں ہوں ماں جی، آپ کا خطا کار پتر غلام جلانی، نالائق، نافرمان، بد نصیب۔ نہ پتر ایسی باتیں نہیں کرتے، بات فالنا نکالا کر زبان سے۔ بد نصیب ہوں تیرے دشمن، تو کیوں ہو بد نصیب؟ رب تیرا
نگہبان ہو، تیرے نصیب جاگتے رہیں ہمیشہ۔ تو ٹھیک ہے نا بیٹے؟ ہاں ماں جی بالکل ٹھیک ہوں میں، آپ کی دعائیں جو ساتھ ہیں میرے، پھر مجھے کیا ہو سکتا ہے۔ رب صحت دے، زندگی دے اور خوش رکھے تجھے ہمیشہ پتر۔ کئی دن ہوئے جب اس حیدر نے بتایا تھا تو نے فون کیا تھا کراچی سے، اور سویرے پھر فون کرنے کو کہہ دیا تھا اس سے۔ اسی دن سے یہ ٹیلی فون میں نے اپنے سرہانے رکھوا لیا ہے اور تیری آواز پر کان دھرے بیٹھی رہتی ہوں۔ آج اتنے دن کے بعد تجھے خیال آیا ہے پھر فون کرنے کا۔ وہ ماں جی بس کیا بتاؤں، اچانک ایسے ایسے کام نکل آتے ہیں کہ ایک پل بھی فرصت کا نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ذرا سی فرصت ملتے ہی میں نے آپ کو فون کر دیا ہے، بڑی یاد آتی ہے ماں جی آپ مجھے۔ ہاں بیٹا پتر جو ہوا میرا، پر کاکا ایک بات سمجھ نہیں آئی تیری مجھے۔ وہ کیا ماں جی؟ کون سی بات کا ذکر کر رہی ہیں آپ؟ پتر ابھی تیری ایک اکیلی تو جان ہے اور رب نے تجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے، پھر تو کیوں مارا مارا پھرتا ہے پیسے کی خاطر؟ میری بات مان جیلانی پتر، لالچ میں نہ پڑ، بس ادھر لاہور ہی میں چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اور سکھ چین کے ساتھ گھر بسا کے بیٹھ جا اپنا۔ بڑی چاہ ہے مجھے تیرا گھر آباد دیکھنے کی، میری زندگی کا اب کوئی بھروسہ نہیں ہے بیٹا، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو سامنے ہوگا تو جان آسانی سے نکل جائے گی، نہیں تو تیری صورت کو ترستی ہی نہ رہ جاؤں میں۔ ایسی باتیں نہ کریں ماں جی، آپ خدا آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، ہمیشہ آپ کی دعاؤں کی بڑی ضرورت رہتی ہے، مجھے بڑا حوصلہ رہتا ہے آپ کے دم سے، میں کوشش کر رہا ہوں ماں جی جلد سے جلد آپ کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہونے کی۔ ایک مسئلہ الجھ کر رہ گیا ہے یہاں، جس کی وجہ سے کچھ اور دن گزارنے پڑ جائیں گے مجھے کراچی میں، ورنہ تو میں اس حیدر سے بات کرنے کے دوسرے ہی دن لاہور آ رہا تھا۔ دعا کریں اس جھنجٹ سے جلدی چھوٹ جاؤں، خدا تجھے اپنی امان میں رکھے کاکا۔ پر یہ بات تیری مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی ہے کہ جس رب نے تجھے اتنا سب کچھ دیا ہے تو اسے کبھی دو سجدے تک نہیں کرتا۔ یہ ساری مصیبتیں جو تجھے گھیرے رہتی ہیں نا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسے یاد کرتا رہا کر بیٹے، اگر وہ بھی تجھے بھول جائے تو بتا تیرا کیا حشر ہو۔ اس دنیا میں شکر کرتا رہا کر اس مالک کا جو انہیں بھی کبھی نہیں بلاتا، جو زندگی بھر اس کا نام تک نہیں لیتے۔ اور ہاں بیٹا اس آسیہ کی بھی کچھ خبر ہے تجھے؟ کس حال میں ہے وہ؟ تو کہتا تھا بہت جلد اسے آزادی دلا دے گا، لیکن اب تو ایسا لگتا ہے جیسے تجھے اس کی بھی کوئی فکر نہ رہی ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ ماں جی؟ وہ ایک ہی تو بہن ہے میری، میں اس کی فکر بھی نہیں کر سکوں گا تو میرے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ اسی کی خاطر یوں مارا مارا پھر رہا ہوں، بہت ہاتھ پیر مارے ہیں میں نے اس کے لیے، مگر کوئی صورت بن نہیں پا رہی ہے، کوئی ذریعہ اب تک کام نہیں آ سکا ہے میرے، پھر بھی میں نا امید نہیں ہوا ہوں ابھی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کاکا، میں جانتی ہوں اپنی بہن کو مصیبتوں کے حوالے کر کے تو سکون سے نہیں بیٹھ سکے گا کبھی، مگر دیکھنا پتر ماں ہونا، میں اس کی دل میں پتہ نہیں کیسے کیسے خیال آتے رہتے ہیں، اس کی طرف سے طرح طرح کے وسوسے سر ابارتے رہتے ہیں۔ سوچتی یہ ہوں کہ خدا نے تجھے آج اس قابل کیا ہے کہ تو اپنی بہن کے دامن میں خوشیاں بھر سکے، تو وہ نصیبوں کی ماری اپنے حصے کی خوشیاں سمیٹنے کے بجائے اس جہنم میں جا ٹھہری ہے۔ ماں جی کی باتوں نے میرے سینے میں انگارے بھر دیے تھے، ان کے لہجے میں چھپا ممتا کا کرب مجھے بے حال کر گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے ماں جی کے گرد آسائشوں کا انبار لگا دیا تھا، ہر طرح کا سکھ دینے کی کوشش کی تھی انہیں، لیکن اس آسیہ کے روگ سے انہیں نجات نہیں دلا سکا تھا۔ آسیہ کے بغیر ان کے سینے میں ہر آسائش خار بن کر کھٹکنے لگتی تھی، مگر میں کر بھی کیا سکتا اس سلسلے میں؟ وہ اپنے سیاہ امال کے ہاتھوں ایسے شکنجے میں جا پھنسی تھی جہاں سے اسے آزاد کرانا مجھے کسی طرح ممکن نہیں نظر آ رہا تھا۔ وہ ایسی دلدل میں جا اتری تھی جہاں سے نکلنے کی ہر کوشش اسے مزید طے میں لیے جا رہی تھی۔ یہ بات میں ماں جی سے نہیں کہہ سکتا تھا، مجھے شبہ تھا اگر ان
انہیں آسیہ کی آزادی کی آس نہ رہی تو ان کی سانسیں بھی ساتھ چھوڑ دے گی ان کا، اور یہ مجھے کسی حال میں بھی منظور نہیں تھا۔ میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا نا امید نہ ہو ماں جی، دعا کرتی رہیں خدا سے، سنا ہے ماں کی دعائیں تو عرش ہلا ڈالتی ہیں، آپ کی دعائیں اور میری کوششیں ایک دن کارگر ضرور ہوں گی۔ ہاں بیٹا وہ بڑا غفور الرحیم ہے، مجھے یقین ہے وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔ وہ حیدر کہاں ہے ماں جی؟ ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے نا؟ وہ آپ کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتا؟ نہ بیٹے ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ اور بالی دونوں بڑی جی جان سے خدمت کرتے ہیں میری، یہیں گھر میں ہی ہے وہ، بلاؤں کیا اسے؟ ہاں ذرا بلا دیں اسے بھی، دو باتیں اس سے بھی کر لوں۔ اچھا ٹھہر بلاتی ہوں ابھی۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ حیدر کی چہکار سنائی دی مجھے۔ وہ جی السلام علیکم سردار صاحب۔ اوے حیدر یہ تو ہی ہے نا؟ بالکل میں آپ کا خادم حیدر ہی ہوں سردار صاحب، حکم کریں جی، کون سی خدمت ہے میرے لیے؟ تو ٹھیک تو ہے نا حیدر؟ بچے اور وہ تیری بالی گھر والی وہ کیسی جا رہی ہے تیرے ساتھ؟ کچھ نہ پوچھیں سردار صاحب، بڑی کمبل قسم کی شے ہے، وہ ایک دم چھاپ کے بیٹھ گئی ہے مجھے، مگر ہے بہت آفت جناب، جینے کا ڈنگ سکھا دیا ہے جی اس نے آپ کے اس خادم خاص کو۔ اس کا مطلب ہے تو بہت خوش ہے اس کے ساتھ، اچھی گزر رہی ہے تم دونوں کی۔ اور وہ جو ایک ڈرائیور چھوڑ آیا تھا میں وہاں، کیا نام تھا اس کا؟ وہ نظام دین صاحب، نظام دین نام ہے اس کا، موجود ہے جی وہ بھی، ماں جی کو سیر کرانے لے جاتا ہے وہ کار میں بٹھا کے، یا دن بھر گھر میں ہی پڑا اینٹتا رہتا ہے؟ شروع میں تو روز ہی لے جاتا تھا وہ، مگر پھر ماں جی نے خود منع کر دیا اسے، ان کا تو جی دل ہی نہیں کرتا باہر نکلنے کو۔ آپ کو راسیہ بی بی کو بہت یاد کرتی ہیں وہ سردار صاحب، آپ آ جائیں اب جلدی سے۔ ہاں یار چاہتا تو میں بھی یہی ہوں، مگر بڑی زنجیریں ڈال رکھی ہیں اللہ نے میرے پاؤں میں۔ اچھا وہ ماں جی کہاں ہیں؟ کیا یہی موجود ہیں تیرے قریب ہی؟ نہیں جی وہ تو مجھے ادھر بھیج کے خود باہر لان میں نکل گئی ہیں۔ یہ اچھا ہوا کوئی فون تو نہیں آیا تھا میرے نام، یا کوئی پوچھتا ہوا تو نہیں آیا تھا مجھے؟ وہ جی پوچھتا ہوا تو کوئی نہیں آیا تھا، مگر فون ضرور آ چکا ہے 3 بار۔ کوئی کشمیر خان ہے جی، وہ کہتا تھا جیسے ہی آپ واپس آئیں اسے اطلاع کر دیں اپنے آنے کی، فون نمبر لکھوا دیا ہے اس نے اپنا۔ اچھا تو نے کیا بتایا اسے میرے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں بتایا جی میں نے اسے، وہ بہت پوچھتا تھا مگر میں نے کہہ دیا مجھے بتا کر نہیں گئے ہیں آپ،